أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. صدق اللہ العظیم. ترجمہ یہ ہے: اور دے ڈالو یتیموں کو ان کا مال، اور بدل نہ لو برے مال کو اچھے مال سے، اور نہ کھاؤ ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ، یہ ہے بڑا وبال. تو پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم تھا، اور خصوصی انداز سے تقوی کا حکم مؤکد طریقے سے دیا گیا. پہلے اتقوا فرمایا، پھر اسی آیت کے اندر دوبارہ واتقوا اللہ فرمایا، اور ساتھ الارحام کا ذکر تھا کہ یعنی رشتہ داروں کے حقوق ضائع کرنے سے بھی بچو، اس سے بھی خبردار رہو کہ کہیں ان کے ساتھ قطع رحمی کرو، ایسا نہ کرو. وہاں عمومی حکم تھا سب رشتہ داروں کے بارے میں. اب یہاں اس کے بعد پہلا حکم آ رہا ہے یتیموں کے بارے میں. یتیموں کے ساتھ خصوصی ان کے حقوق کا خیال کرنے کے بارے میں یہ حکم آیا ہے. تو فرمایا وآتوا الیتامى اموالهم، یتیموں کا ان کو مال دے ڈالو. مراد اس سے یہ نہیں کہ ابھی دے دو، مراد یہ ہے کہ یتیموں کا مال جو اس کے سرپرست یا ولی کے پاس ہے جی، اس مال کا خیال کرنا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ وہ اس انداز سے رکھو مال کو کہ ان کے جوان ہونے تک کہ مال محفوظ رہے اور مال ضائع نہ ہو جائے. اصل میں یتیم ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کا باپ فوت ہو گیا ہو. ماں فوت ہو جائے وہ یتیم نہیں کہلاتا شرعاً. عام عرف میں تو کہہ دیتے ہیں یتیم ہے، لیکن اصل یتیم وہی ہے جس کا باپ فوت ہو چکا ہو. تو اس لیے باپ کے فوت ہونے کے بعد ظاہر بات ہے اس یتیم کو سنبھالنے والا کوئی ہوگا، یا تو خود باپ نے ہی اخیر مرض الموت میں جب دیکھا میں تو اب رخصت ہو رہا ہوں، بچنا مشکل ہے، تو اس نے خود ہی کسی کو مقرر کر دیا کہ میرے یتیم بچے کا خیال کرنا. ایک بچہ ہے یا زیادہ ہے بہرحال. تو یا یہ ہے کہ وہ تو نہیں کر سکا، تو اصل تو یہ اسلامی حکومت پھر مقرر کرے، نہیں تو بہرحال اس کے قنبے قبیلے کے لوگوں نے ایک شخص کو متعین کر دیا، بھائی تو اس کا کفیل ہے، تو اس کے مال کا متولی ہے، تو ہی اس کا ولی ہے. تو بہرحال یہ ولی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کا مال یتیموں تک پہنچاؤ. مراد اس کا یہ نہیں ہے کہ ابھی دے دو جی، یہاں تو دے ڈالو لفظی ترجمہ ہے، مرادی معنی یہ ہے کہ ان کے مال کو اس انداز سے رکھو، حفاظت کرو جی، مثلا تجارت وغیرہ میں لگاؤ، اور اس طریقے سے مال کی حفاظت کرو کہ ان کے جوان ہونے تک کیا ہے مال جو ہے محفوظ رہے اور ان تک پہنچ جائے. یہ نہیں ہے کہ پہلے ہی اس کو ختم کر دو یا اس کی حفاظت نہ کرو جی. تو مقصد یہ ہے کہ خود بھی مال کو نہیں اڑانا عللے تللے، یا ایسے ضائع نہیں کرنا، اور اس طرح حفاظت میں بھی کوتاہی نہیں کرنا. یہ معنی آتوا الیتامى اموالهم. پھر جب وہ بڑے ہو جائیں تو پھر ان کو دے دو، کیونکہ پہلے نہیں دینا. بچپن میں اگر بچے کو مال دے دیا گیا تو ظاہر بات ہے وہ نہ سمجھے، وہ مال کو غلط جگہوں پہ لگائے گا، ضائع کر دے گا جی. تو اس لیے پہلے نہیں دینا. جیسے آگے آیات آ رہی ہیں جس میں اس بات کی تفصیل آ رہی ہے جی، تو اس میں آ رہا ہے وابتلوا الیتامى حتى اذا بلغوا النکاح جی، کہ ان کو آزماتے رہو جی، کہ جب وہ پہنچ جائیں سمجھداری کی عمر کو تو پھر اس کے بعد جو ہے ان کو دیا جائے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھیں، مال کو سنبھالنا سمجھیں، پھر اس کو دینا ہے. ابھی مراد یہ ہے کہ مال ان کی حفاظت کرو. ایک حکم تو یہ دیا، اور اس کے بعد دوسرا حکم یہ دیا ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب جی، کہ خبیث کو طیب کے ساتھ نہ تبدیل کرو. مطلب اس کا یہ ہے کہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ یتیموں کا مال جو ہے اس کو رکھ لیتے ہیں، لیکن اس میں پھر احتیاط نہیں کی جاتی، بلکہ بعض لوگ تو یہ کرتے ہیں کہ یتیموں کے مال کی فہرست بنا لی، بھائی اس کی اتنی چیزیں فلاں ہیں، اتنی چیزیں فلاں ہیں، اتنی چیزیں فلاں ہیں، لیکن کرتے پھر یہ ہیں کہ اپنی
گھٹیا چیزیں اس جگہ پہ رکھ دیں اور ان کی اعلیٰ چیزیں نکال کر لے گئے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی دیکھتا ہے کہ اس کے گھر میں فریج ہے، بڑا اچھا ہے، جو جب یتیم کی ملکیت میں آیا ہے جی، تو ہمارا فریج خراب ہے ذرا جی، پرانا ہے، گھٹیا ہے، وہ اعلیٰ کمپنی کا ہے، زیادہ قیمت والا ہے، اور یہ گھٹیا ہے، بہت معمولی سا ہے، تو وہ گھٹیا جو ہے وہاں رکھ دے اور اپنا کیا ہے اعلیٰ جو اس کا وہ لے لے۔ ایسا نہ کرے۔ اس طرح اور ساری چیزیں ہیں، مثلا گھڑی ہے، موبائل ہے، آج کل بہت چیزیں ہیں جی، تو اس میں یہ نہ کرے، کیونکہ اگر ایسا کرے گا تو پھر اس نے اس کے مال میں کیا ہے گڑبڑ کی ہے، دستبرد کیا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا لا تتبذلوا الخبیث بالطیب، ٹھیک ہے، خبیث کو طیب کے ساتھ نہ بولو۔ طیب عمدہ مال ہے تو خبیث سے مراد برا مال، یا یہ مطلب ہے کہ یتیم کا مال اگر لوگے تو تمہارے حق میں خبیث ہے، تمہارا اپنا مال حلال ہے، تو یہ مطلب یہ ہے کہ حرام کو حلال کے بدلے میں نہ لو، یعنی مقصد یہ ہے کہ مال یتیم کھاؤ گے تو یہ تمہارے حق میں خبیث ہے، حرام ہے، اس کو نہیں کھانا، اپنا حلال مال کھاؤ۔ یہ دوسرا حکم دیا۔ آگے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور ان کے مالوں کو اپنے مالوں تک نہ کھاؤ۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ الا بمعنی مع ہے، یعنی اپنے مالوں تک، یعنی مالوں سمیت نہ کھاؤ۔ یعنی بعض لوگوں کی عادت ہے کہ یتیم کے مال کو اپنے مال میں خلط ملط کر دیتے ہیں، پھر اس میں سے سارا گزارا کنبے کا کرتے رہتے ہیں، اپنے گھر کے افراد کو بھی کھلاتے ہیں، یتیموں کو بھی کھلاتے ہیں، تو مقصد مال مشترکہ ہوتا ہے جی، تو اب اکثر مال کیا ہے ان کا نہیں ہوتا، بلکہ یتیم کا بھی اتنا لے لیا اور اپنا بھی اتنا لے لیا، برابر کا مال ہے اور کھاتے وہ سارے ہیں، یتیم ایک ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے ان کے مالوں کو اپنے مالوں سے ملا کر نہ کھاؤ جی۔ تو اگر ملانا بھی پڑے، اصل تو یہ صورت ہے کہ ان کے مال کو الگ رکھو، ان کا مال الگ ان پر خرچ کیا جائے۔ ہاں البتہ کھانے پینے کی اشیاء ہیں، سالن بنانا ہے، روٹی بنانی ہے، یہ اس قسم کی کوئی چیزیں ہیں، اب اس میں ہر چیز اس کی الگ الگ بنائی جائے تو مشکل ہے۔ مثلا سالن روٹی تیار کی یتیم کے مال سے، اس کی تو ظاہر بات ہے ایک آدمی کے لیے تیار کیا جائے تو خرچ کافی ہو جاتا ہے، لیکن اگر اکٹھا تیار کیا جائے اور بقدر حصہ اس کا لیا جائے تو پھر بہت کم خرچہ آتا ہے۔ اس لیے کہ یا تو الگ ان کو دو یا پھر ملاؤ تو پھر حساب سے ملاؤ۔ فرض کرو 5 آدمی کھانے والے ہیں، ایک یتیم ہے، تو پھر یتیم کے مال میں سے 5واں حصہ صرف لیا جائے ٹوٹل خرچ کا، باقی 4 حصے اپنی طرف سے دیے جائیں، پھر ٹھیک ہے ملا بھی سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن اس میں ملانے میں احتیاط کی ضرورت ہے، کھانے کا پروگرام نہ ہو، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیچھے سورۃ بقرہ میں گزرا ہے واللہ یعلم المفسد من المصلح، جی کہ اللہ کو پتہ ہے کہ صحیح اصلاح کرنے والا کون ہے اور گڑبڑ کرنے والا کون ہے، تو مفسد یعنی مال کو اڑانے کی نیت کس کی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کو اچھی طریقے سے معلوم ہے، تو اس لیے ملا جلا سکتے ہیں جی، کیونکہ علیحدہ میں تکلیف بھی ہے، مال بھی اس کا زیادہ خرچ ہوگا جی۔ اور ایک مطلب تو یہ ہے کہ ملا کر نہ کھاؤ جی اپنے مالوں سے کم زیادہ، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان کے مال نہ کھاؤ اپنے مالوں کے حاصل ہونے تک، یعنی لا تاکلوا اموالہم الی حصول اموالکم، یہ مراد ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ایک آدمی یتیم کا متولی ہے، پہلے وہ کیا تھا جی، خود مزدور تھا بیچارہ، دن بھر مزدوری کر کے اپنا گزارا کرتا تھا، اب وہ یتیم کا کفیل بن گیا، ولی بن گیا، اب ظاہر اس کے لیے مشکلات ہیں، وہ مزدوری پہ نہیں جا سکتا، یتیموں کو سنبھالنا ہے، تو اب اس کے لیے بقدر کفایت جی وہ لے سکتا ہے۔ ہاں جب مال اس کے پاس آ جائے، مال حاصل ہو جائے تو پھر نہ کھائے، لیکن اگر اس کے پاس مال نہیں ہے تو وہ اپنی ایک مزدوری کے طور پر یتیم کے مال کو اتنا لے سکتا ہے کہ جس سے اس کی کفایت ہو سکے۔ یتیم کا مال کھانا جی تو یہ بہت برا ہے، اس لیے آگے فرمایا انہو کان حوبا کبیرا، ہو ضمیر کا اشارہ تینوں چیزوں کی طرف ہے اوپر، یعنی المذکور، جتنی بھی 3 چیزیں مذکور ہوئیں، یتیموں کا مال کی حفاظت کرنا جی اور گڑبڑ کرنا اس میں، تو اس طرح خبیث مال کے اندر کیا ہے طیب کے ساتھ گڑبڑ کر دینا، یعنی 3 حکم جو بھی آئے ہیں ان کی خلاف ورزی کرے گا تو انہو کان حوبا کبیرا، فرمایا یہ بہت بڑا گناہ ہے جی، حوباً کبیرہ، حوب گناہ کو کہتے ہیں، وبال کو کہتے ہیں جی، تو مقصد ہے بڑا وبال ہے، بڑا گناہ ہے، تو اس سے انسان کو ضرور بچنا چاہیے جی۔ تو حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
مختلف گناہوں کو شمار فرمایا۔ بعض روایات میں 9 کا ذکر ہے، بعض میں 7 کا ذکر ہے، بعض میں زیادہ کا ذکر ہے۔ بہرحال موٹے موٹے جو گناہ ہیں جی اس کا تذکرہ بخاری مسلم میں دوسری روایات میں بھی آتا ہے۔ تو 7 گناہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسے 7 گناہ سخت ہیں جو انسان کو ہلاک کر کے رکھ دیتے ہیں۔ وہ 7 گناہ شمار کیے، ان میں سے الشرک باللہ، پہلا گناہ اللہ کے شریک ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ دوسرا قتل النفس بغیر حق، کسی ناحق کو جان کو قتل کر دینا جی۔ اس طریقے سے قذف المحصنہ جی، عفیفہ اور پاک دامن عورت کو تہمت لگانا، اور زنا کرنا، والفرار عن الزحف، اس طرح جہاد کے میدان سے بھاگ پڑنا، والسحر اور جادو کرنا، اور آگے فرمایا اکل مال الیتیم، مال یتیم کا کھانا۔ تو یہ گناہ شمار کی، اس کے علاوہ بھی اور ہیں، حقوق الوالدین المسلمین، اپنے والدین مسلمانوں کی نافرمانی کرنا، بہت سارے اور بھی گناہ ہیں۔ میرا مقصد یہاں یہ ہے کہ بڑے گناہوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال یتیم کے کھانے کو بھی شمار کیا ہے۔ باقی اس کی سزا کیا ہوگی جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں جی، تو اس کا ذکر اسی رکوع کے آخری آیت میں آ رہا ہے۔ شدید وعید ہے جی کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ تو یہ آیت عنقریب آنے والی ہے جی۔ خلاصہ اس کا یہی ہے کہ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں تو وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، انگارے بھر رہے ہیں جی، اور فرمایا ضرور جہنم دہکتی میں وہ داخل ہوں گے۔ تو اس لیے اس یتیموں کے حقوق کے بارے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ یتیموں کے مال کو نہ اڑایا جائے، نہ خراب کیا جائے جی۔ پوری کوشش کی جائے جس کے پاس مال ہو یتیموں کا متولی بنے کہ صحیح طریقے سے ان کے مال کو ادا کرے اور صحیح طریقے سے ان کی پرورش کرے، جو ان پر خرچ ہوتا ہے لگائے، خود نہ اڑائے، نہ کھائے، نہ حفاظت میں کوتاہی کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان احکام پر ہم کو صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔